تو کتاب یہ الذین لا یؤمنون باللہ کا بیان ہے. اور سنو بختیاں نے وہ کیا ہے لڑو ان کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. وہ کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی. اور دوسرا دسو کتاب کن کو دی گئی؟ یہود کو، نصارہ کو. جو کتاب جن کو دی گئی، جن کے پاس کتاب تھی، یہود کے مولوی تھے، پیر ہو، وہ خدا کے منکر ہو سکتے ہیں؟ بھائی ادھر کے اللہ پاک فرماتے خدا کو نہیں مانتے، جو ادھر فرماتے وہ کتاب والے مولوی پیر خدا کو کیسے نہ مانے؟ جب کتاب ان کے پاس ہے، کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کے قائد ہیں، کتاب کے قائد تھے، کتاب بھیجنے والے کے منکر. زبردست اشکال آتا ہے جو ادھر فرماتے لا یؤمنون اللہ کو نہیں مانتے، کہ فرماتے وہ ہیں کون؟ وہ وہی ہے الذین اوتوا الکتاب. یہود مراد جن کو کتاب دی ہے. اشکال کے نہیں. اللہ کو جب نہیں مانتے تو کتاب والے تو ہو ہی نہیں سکتے. کتاب والے جیسے بے دین بن جاوے خدا کو جو مانتے. یہ اشکال ہے کہ یہی اشکال آتا ہے کہ لا یؤمنون باللہ من الذین اوتوا الکتاب. کیسے؟ اللہ پاک نے اسی شبہ کو دفع کرنے کے لیے ہن آگے پڑھو میرے بزرگوں، اسی شبہ کو دفع کیا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. وہ کیسے اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے؟ کتاب والے قرآن نے کھولا ایسی عجیب کتاب ہے، سبحان اللہ. سمجھ آ گئے کہ ایسی عجیب کتاب ہے، ایسی مزیدار کتاب ہے. فرمائے دے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. سمجھے؟ اللہ کے ساتھ ایمان کیسے نہیں لاتے؟ بےمان عزیر علیہ السلام کو خدا کا نائب بناتے ہیں، مسیح علیہ السلام کو خدا کا نائب بناتے. ایسا مشرک خدا کو مان سکتا ہے؟ یہ خدا کے ماننے والے نہیں. اور سمجھیے لا یؤمنون باللہ کی تفسیر قرآن نے کیا کی کہ شرک کرتے. اللہ پاک کا دیکھو کہ اللہ پاک کا بیٹا مانتے ہیں تو خدا کو مانا کہ نہ مانا. جن نے خدا کا بیٹا بنا کر ان کی پوجا کی تھے، شرک کیا. خدا فرمائے دو لا یؤمنون باللہ، اللہ کو نہیں مانتے. وہ نہ سمجھو لا یؤمنون باللہ تکفرون بالذی کی اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتی، اللہ کا انکار کرتے. کیسے کرتے ہیں؟ خدا کے نائب بناتے ہیں، مقابلے بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ اس کے گھر کے مختار، نفع نقصان کے مالک یہی ہے. کہ اے لا یؤمنون باللہ کو نہ سمجھو. قرآن نے خود تفسیر فرمائی لا یؤمنون باللہ کی. قرآن کی اصطلاح توحید کے انکار کو خدا کیا فرماتا ہے؟ خدا کا انکار کا نہ سمجھو گے. میں یہ عرض کرتا ہوں تمہارے سامنے نظیر پیش کی کہ میرے حضرت تو ہن میں کرو. امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، فہم صف نمبر اول صفحہ 86 ہے، صفحہ 86 کے ابتدا میں لکھتے ہیں ملیے. امام راضی فرماتے ہیں اعلم انہ تعالی، اعلم یقین سمجھو جب اللہ تعالی نے لما حکم فی الآیت المتقدمۃ علی الیہود والنصارى، پہلی آیت میں اللہ پاک نے یہود نصارہ پر حکم لگایا بأنہم لا یؤمنون باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. ہے حکم کہ نہیں؟ وہ پڑھیں بابا تو نہیں. پہلی آیت میں فرمایا نا لا یؤمنون. ابو فرمائیں شرح ذالک فی هذه الآیات، لا یؤمنون باللہ کی شرح کی اللہ پاک نے اس آیت میں قالت الیہود، اس آیت میں شرح کی ذالک بیان نقل عنہم، یہ بین طور کے نقل کیا ان سے کہ انہوں نے ثابت کیا اللہ پاک کے لیے بیٹے، کہ جو ایجاد رکھے بیٹے ہونے کو الہ کے حق میں وہ حقیقت میں الہ کا منکر ہے، الہ کا اس نے انکار.
آئی ذہن شریف میں کہ کہنا یہ اور سنو میری بات میرے حضرت تو میں نے جو تمہیں 3 آیتیں پڑھائی تھی نا تکفرون والی 3 آیتیں پڑھی نا تم نے. اچھا ایک آیات میں حامیم سجدہ کس کی حامیم سجدہ کی آیات کے لفظ میں سن لو میں پڑھاتے تم میرے تک ذہن لگاؤ. اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي وَتَجْعَلُونَ لَهُ جاگو بیدار سنو تَجْعَلُونَ لَهُ حضرت واہ تفسیر ہے وَتَجْعَلُونَ کی واہ تَجْعَلُونَ تَكْفُرُونَ کی تفسیر ہے. کاپی میں نہ دیکھو میں بیٹا دیکھو تم کفر کرتے ہو ذات کا جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا. کیسے کفر کرتے ہو؟ کفر منکر نہیں تھی خدا فرماتے کرتے ہو اس کے لیے شریک ہو. تجعلون لہ اللہ پاک نے کفر باللہ کی تفسیر فرمائی. کفر تمہارا یہی ہے کہ شرک کرتے کر سکو. کوئی میری بات جو توحید کے منکر کو خداوند کریم کفر باللہ سے تعبیر فرما رہے ہیں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ یہ تفسیر ہے کہ اس کی تکفرون بالذی خلق الارض. سمجھے نا تم کفر کرتے ہو. کیسے کرتے ہو؟ اس کے شریک بناتے. اب اللہ نے کھول دیا کفر باللہ سے مراد کیا ہے؟ شرک باللہ. میری بات کر سمجھو گے. اب میں حوالے کے بغیر آگے جا نہیں سکتا. میں حوالہ عرض کر رہا ہوں. صفحہ 86 میں پڑھو آیت حامیم سجدہ. مفسرین حضرات سنو جامع البیان میں علامہ معین ابن صفی تفسیر جامع البیان علامہ معین ابن صفی لکھتے ہیں لأن الأولى بمنزلۃ الإعادۃ لتکفرون. یہ پہلا جملہ تجعلون لہ اندادا تکفرون کے لیے کیا ہے؟ اعادہ. کہنا سمجھ لیتے لأن الأولى اولا کو مراد جو تجعلون والا جملہ اسی کو پہلا جملہ کہتے ہیں. آگے باہر سے لمبی میں صرف یہی ٹکڑا نکال دیا. کہنا سمجھو گے. تجعلون لہ جو ہے یہ تکفرون کے لیے بمنزل اعادہ کے ہے یعنی اسی کو اعادہ کیا گیا. اس کی وہی مراد کفر سے مراد یہی کہ تم اس کے شریک کرتے. آگے دیکھو حضرت علامہ آلوسی لکھتے ہیں. کون؟ علامہ آلوسی لکھتے ہیں لأن الأولى متحدۃ بقولہ تعالی تکفرون بمنزل اعادتها. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تجعلون والا جملہ یہ بمنزل اعادے کے ہے متحد ہے معنی کے اندر تکفرون کے. سمجھے ہوئے کہ کہنا یہ کتنے حوالے آج کی اللہ کے صحیح کو نیند نہیں پہ کریں دے. نیند کو تازہ اٹھو نا. خواب دیکھتے ہو گے وطن کے گھر کے زوجات مطہرات کے وقت ہر طبیعت خراب کی بھی اسے. دیکھو بات اگلے سال کراچی میں تم اور میں دونوں برابر تھے. تم ہی فراق کے مارے تھے میں ہی فراق کا. اب الحمدللہ اللہ نے مجھے وصال نصیب کیا تم فراق کے مارے. ان سے فہم صرف نمبر 3 پر صفحہ 87 علامہ آلوسی رحمت اللہ قرآن کی کیا خدمت کرتے ہیں. ابھی مزے کر رہے ہیں جنت میں مزے کر رہے ہوں گے. کیا خدمت کر رہے ہیں. خدا جانے کیسے کیسے عقدے حل کر گئے. یہ لوگ نہ کرتے تو ہم کیا سمجھتے کوئی ہم بات دیتا. میں انہی لوگوں کا بڑا دشمن ہوں جو کہتے مفسرین نے کیا سمجھا. ان کو کیا پتا قرآن کا. میں ان کا سب سے بڑا دشمن ہوں. دیکھو جتنی ہمیں عقدے پڑے خدا جانے ان کی تفسیروں میں جواب موجود. ایک کوئی بول جائے قرآن پاک کا جو ہی کوئی اشکال آئے ان میں جواب موجود. کتنی خدمتیں کر گئے اللہ پاک کی کتاب. ہن پڑوسی علامہ آلوسی فرماتے ہیں والمراد بکفرہم بہ تعالی. اور خیال کرواؤ والمراد مراد ان کا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کیا مراد ہے؟
الہادہم فی ذاتہ سبحانہ و صفاتہ عز و جل. سنو، اللہ کی ذات میں وہ بے دینیاں کرتے تھے، اللہ کی صفات میں بے دینیاں کرتے. اللہ کی ذات میں کیسے بے دینیاں کرتے کہ اللہ پاک صاحب اولاد کا ہے، اس کے بیٹے ہیں، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، ان کی صفات میں صفتیں ان کی غیروں میں مانتے. اب وَخُرُوجِهِمْ عَنِ الْحَقِّ اللَّازِمِ لَهُ جَلَّ شَانُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ. ان لفظ کو بار بار پڑھ لیں تو وَخُرُوجِهِمْ حَقِّ اللَّازِمِ لَهُ جَلَّ شَانُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ. جو اللہ کا تعالیٰ کا حق لازم بندوں پر، اس سے وہ نکل جاتے تھے. وہ کیسے، کیا تھا حق؟ من توحیدہی، من بندوں پر حق لازم کیا ہے؟ اللہ کی توحید. اس سے وہ نکل جاتے تھے. یہی انکار ہے ان کا خداوند کریم کی ذات کا. وَإِعْتِقَادِ مَا يَلِيقُ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ جَلَّ جَلَالُهُ. جو اللہ کی ذات صفات کے ساتھ لائق تھا عقیدہ، وہ نہیں رکھتے تھے. بہرحال ایک عبارت صحیح ہے کہ کفر سے مراد انکار ذات کا نہیں، ذات کے حق میں بے دینیاں کرتے، گندے عقیدے رکھتے، صاحب اولاد کا مانتے، اس کی توحید کا انکار کرتے. اسی کا نام کوئی نہ سمجھو یہ حضرت. فہم صنف نمبر 4 علامہ تھانوی بیان القرآن میں لکھتے ہیں، اسی جگہ پر جب آئے لکھتے ہیں آپ ان لوگوں سے فرمائیے، آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کی توحید کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو ہلا. اب تھانوی صاحب توحید کا لفظ نکال رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا تم خدا کی تکفرون بالذی، مانا کیا کریں؟ تکفرون بالتوحید الذی. وہ سنتے تو توحید کا لفظ نکالا کہ نہیں نکالا؟ انکار خدا کا نہیں بلکہ اس کی توحید کا. میرے حضرت تو بات سنو، آیات 2 کیف تکفرون باللہ، مفسرین حضرات صفحہ 88 میں سمجھتے ہو. میں حوالہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں. مولوی اسماعیل حقی گزرا ہے، اسماعیل حقی، اس نے کتاب لکھی ہے روح البیان. روح البیان تفسیر تے ساوی جو جلالین کا ہے، دونوں کتابیں بیکار ہیں. مفسرین کے نزدیک معتبر کوئی. سمجھے جو ان دونوں کتابوں پر تنقید کی ہے مفسرین نے کہ ایک کچکول اس کے اندر رتب جابز جمع ہے. ایک کتابیں دونوں جو ہیں کمزور چیزیں ہیں. ساوی کہ اس طرف مولوی اسماعیل حقی کی روح البیان سمجھو. مگر ہمارے یار اس کو بڑا اور کی ذات بزرگ مانتے ہیں. اس واسطے میں نے ان کا حوالہ نقل کیا ان کے مقابلے. اسماعیل حقی صاحب لکھتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیا لکھے ہوئے؟ اگو اے بے وحدانیت، اے اللہ کے کفر سے مراد کیا ہے؟ اس کی توحید کا انکار کرنا. اسماعیل حقی نے تسلیم کیا ہے کہ کفر باللہ سے مراد کیا ہے؟ کفر بالتوحید باللہ. اور سنتے تھے تکفرون باللہ کا معنی کیا پہ کریں گے؟ بے وحدانیت ہی. اچھا اور تھوڑی دیر کے لیے ملتا چلا. اتنے تک میں نے یہی عرض کیا کہ کفر باللہ سے مراد کفر بتوحید اللہ، یہی عرض کیا. بعض مفسرین حضرات اس طرف گئے کہ کفر باللہ سے مراد، پہلے یوں سمجھاؤں گا، تکفرون باللہ والی آیت اس کا تعلق جمہور مفسرین کہ میرے مشائخ تفسیر جو ہیں، ہمارے حضرات تفسیر مولانا حسین رحمہ اللہ نے جو تفسیر کی ہے، اس کا ربط لگا رہے یا یوحنا سوبدو کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یا یوحنا سوبدو ربکم، توحید والے مسئلے کے ساتھ ربط لگاتے ہیں. اس واسطے وہ کفر باللہ سے مراد توحید والا معنی کرتے ہیں.
لیکن بعض مفسرین اس آیت کو آیات تحدی کے ساتھ لگا رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ آیات تحدی سے جانتے ہو نا، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ، اگر تم قرآن میں شک دیتے تو قرآن کی صورت بنا کر لیا. بعض مفسرین نے اس آیت کو آیات تحدی کے ساتھ لگایا. سمجھتے پیو کے کہنا؟ اچھا، چنانچہ مخدوم علی مہین بمبئی کے علاقے کے ہیں، گجرات کے، ایک گجرات نا بمبئی کے علاقے کی گجرات ہے. مخدوم علی مہین، اس کی تفسیر مہین اور ربط دیتا ہے ایتوں کو، ہر آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑتا جاتا ہے. ذرا تحقیق غور کرنے کی ضرورت ہے، مگر بڑا ربط دیا، ہر آیت کو بس مرتبط کرتا جاتا ہے. بڑے بزرگ گزرے ہیں مخدوم علی مہینی رحمہ اللہ، بمبئی کے علاقے کے، ان کی تفسیر مہین. وہ فرماتے ہیں کفر بالذی سے مراد ہے کفر قرآن کے اللہ کی کلام کا جو انکار کرتے تھے، خدا نے فرمایا یہ میرا انکار، قرآن کا انکار جو ہے یہ وہ آیت کو آیات تحدی کے ساتھ لگا دی. سمجھ لو کہ دوسرے مفسرین کے میرے مشائخ تفسیر جو ہے وہ یا جو الناس بدو کے ساتھ لگا رہے ہیں. خلاصہ کیا نکلا؟ کفر باللہ سے مراد کفر توحید باللہ ہے، سمجھ توحید کا کفر ہے، یا اللہ کی کلام کا انکار مراد. خدا کی کلام کا جو انکار کرتے ہو تو تم گویا خدا کے ملتے ہو. اور سمجھیے نا کہ دوسری توجیہ یہ. اور پڑھو مخدوم علی مہمی کی عبارت. فہم سلف نمبر اول لکھی دیے. ثم اشار الى ان الكفر بکتاب اللہ، عبارت مخدوم علی صاحب دی. ذرا کچھ مشکل میں پہلے اوپر سمجھا لوں پھر تو آپ سمجھ لو. قرآن کا انکار کیوں کرتے تھے مشرکین؟ اس واسطے وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے ہمارے معبود کی توہین کی ہے قرآن میں کہ حقیر چیزوں کے ساتھ مثال ماری لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکتا. اس واسطے وہ انکار کرتے، کہتے خدا کی کلام کون. یہ سمجھو ہوں آیت کو مانا کرو. فرمائے دے ثم اشار الى ان الکفر بکتاب اللہ، کفر کرنا اللہ کی کتاب کے ساتھ. کیوں کفر کرتے تھے؟ لبیان ہی حکارت ما دونہ، واسطے بیان کرنے قرآن کے حکارت ان کی جو سوا ہے اللہ پاک کے بے طریقے تمثیل بے احقر الاشیاء، کہ اللہ پاک نے مثالیں ماری حقیر چیزوں کے ساتھ. سمجھا؟ ان کو غصہ تھا، اس کا انکار تھا. وہ سنتے پہ او میرے کہا کیوں؟ ثم اشار الی ان الکفر، میں تو نہ دیکھو عبارت میں دیکھو ان الکفر، ان الکفر اسم میں انا دا اور خبر آئے ہوئے کفرن باللہ، کفرن یہ خبر ہے. اللہ کے ساتھ کی کتاب کا انکار کرنا یہی خدا کا انکار کرنا ہے. اور سنیے وہ میاں کے کہنا کفرن، یہ اخیر میں آ کریں گے ایک خبر ہے ان الکفر کی. کفرا بالکتاب یہی کفر باللہ ہے، قرآن کا انکار کرنا یہی خدا کا انکار کرنا ہے. کہنا سمجھو گے؟ اچھا، اور فہم سلف نمبر دوم شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں پس معلوم شد کہ شمائی قرآن را کلام الہی دانستہ انکار میں کنیت. قرآن پاک کو اللہ کی کلام کا تم انکار کرتے ہو، پس انکار کفر با خداست. پس انکار اور ہونا پس انکار، یہ انکار کتاب اللہ کا خدا کا کفر. وہ بھی آپ سنتے تو